بسم الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام میزبان محفل مناظر اعظم شیخ القرآن حضرت علامہ قبلہ اسد صاحب دامت برکاتکم العالیہ اور مجھ سے پہلے خطاب فرمانے والے اہل سنت کے عظیم فاضل میرے بھائی حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد سعید رضوی صاحب، اس پاک بزم میں تشریف فرما، علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے اکثریت ان خوش بخت لوگوں کی ہے جو ہر روز حضرت سے قرآن مجید کے ترجمہ اور تشریح کے موتی وصول کرتے ہیں۔ میں قبلہ اسد صاحب کو ان کی اپنی خدمات دینیہ پر بھی اور اب جو انہوں نے پاکوں کی عزت پر پہرہ دینے کے لیے ایک لشکر تیار کیا ہے، اس پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر مولانا آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دھیمے دھیمے انداز میں جتنا دشمن کے گھر کی صفائی آپ کرتے ہیں، انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے فرار ہونے کا شوق نہیں، میدان میں آنے کا شوق ہے۔ بعض لوگ گفتگو کرتے ہوئے جھوٹے لگتے ہیں اور بعض لوگ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا اعتماد بتاتا ہے خالی ہاتھ نہیں ہیں، ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ نام آپ کوئی رکھ لیں، حضرت صاحب کے پوتے بات کریں یا مولانا غلام حسین بات کریں، سمجھنے والوں کو تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ان کی جوانی کام نہیں دکھا رہی، پیچھے کسی کامل کا ہاتھ ہے جو کام دکھا رہا ہے۔ جامعہ امینیہ کا نام ہی آئے تو پھر جلدی لوگ روک نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے ایسا نہ ہو کہ بچے پھنسا لیں اور بابا جی آ جائیں۔ ویسے میں بھی بڑے دھیمے انداز میں کہہ رہا ہوں، سنیوں کو کسی کی قدر کا پتہ ہو نہ ہو، دشمنوں کو سنیوں کی قدر کا پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں، سوشل میڈیا اور طرح طرح کی بے حیائی نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو زبان کھولنے کے لیے تیار کر دیا۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو قدر نہیں ہے، کل جب ہم نہیں ہوں گے تو ترسیں گی ان کی نگاہیں۔ قدر کرنی چاہیے ہمیں۔ میں قبلہ اسد صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، آل و اصحاب رسول کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اتنا خوبصورت تقریر مفتی سعید صاحب نے کی ہے، یہ چھپے رہے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ نے باہر نہیں آنا کہ سن نہ لیں۔ میں نے کہا اتنا سریلا بندہ مفتی ہو اور سریلا ہو، یہ اللہ کا ڈبل احسان ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اسد صاحب قبلہ کا درس قرآن، پھر مفتی صاحب کا بیان۔ اب صرف آپ مجھے اس لیے سن لیں کہ انہوں نے مہربانی کی ہے، ایک چھوٹے بندے کو طلب کیا ہے، تو پاکوں کی محفل میں دو چار باتیں مجھ سے بھی سن لیں، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ قرآن مجید سے جو میں نے آیت پڑھی ہے، پورا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے نہیں کر پاؤں گا۔ سادہ سا مفہوم یہ ہے، جو خدا کی بارگاہ میں مقام چاہتا ہے اسے محمد عربی کی اداؤں کو اپنانا ہوگا۔
بالکل سادہ سا مفہوم یہ ہے، فتبعونی، میری اتباع کرو، میری ادائیں اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ نہ رنگ دیکھے گا، نہ نسل دیکھے گا، نہ شکل دیکھے گا۔ جہاں نبی کی ادا وہ بندہ بن گیا محبوب خدا۔ آپ حضرات نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے نا، چھوٹا بندہ ہوں تو آپ بڑے بن کے مجھے داد دیں تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں بھی کبھی بڑا بن سکتا ہوں۔ ادھر دیکھیے، جہاں نبی کی ادا وہ بندہ بن جاتا ہے محبوب خدا۔ قبلہ آپ کی خطابت کی برکت سے، آپ کی خطابت کی برکت سے پہلا جملہ بالکل ابتدا میں کہنے لگا ہوں، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جہاں نبی کی ادا آ جائے رب اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ پتہ نہیں ظالم معاشرے کو کیا ہو گیا جن میں خود مصطفیٰ نظر آئیں۔ اگر آپ میری بات سمجھے ہیں تو یار سبحان اللہ تو اونچی آواز سے کہہ دیں، یہ تو ادا آ جائے۔ اور یہ انداز بھی عجیب ہے، یحببکم اللہ، اللہ محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخشے گا۔ گناہ بعد میں بخشے گا، محبوب پہلے بنائے گا۔ پھر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے، میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا تاکہ آپ تھکیں نہ، اور ویسے بھی تھکے ہوئے تو پاک محفلوں میں ہوتے ہی نہیں۔ تھکیں وہ جن کا کوئی نہ ہو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو جملہ میرا واپس کر دینا، یہ سنی مرتے ہوئے مسکراتا اس لیے ہے کہ جمال محمد کے شیدائی تو مر کے بھی نہیں تھکا کرتے۔ آپ تو ادھر بیٹھے ہیں، یہ تھکنے کا کوئی چکر نہیں ہے۔ پہلے اللہ محبوب بناتا ہے، پھر گناہ معاف کرتا ہے۔ آیت کی ترتیب یوں بھی ہو سکتی تھی اگر اللہ نازل کرتا، یغفر لکم اللہ ذنوبکم ویحببکم، اللہ فرماتا پہلے گناہ بخشوں گا اور پھر محبوب بناؤں گا۔ فرمایا نہیں، پہلے محبوب بناؤں گا پھر گناہ بخشوں گا۔ صرف ایک میری بات توجہ سننا، یا اللہ یہ اتنا جلدی بھی کیا ہے؟ فرمایا گناہ بخش کے محبوب بنایا، پھر یار کی ادا کا مزہ کیا ہے؟ گناہ بخش کے محبوب بنایا، پھر یار کی ادا کا مزہ کیا آیا؟ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں محبوب کی ادا آ جائے میں گناہ نہیں دیکھتا، میں محمد کی ادا دیکھتا ہوں۔ اب سبحان اللہ اونچی آواز سے کہ میں اگلی بات کہوں، اور اتنا پیاری بات کہہ رہا ہوں کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جو بد نصیب کہتے ہیں نسبت کا کیا فائدہ ہے، میں ان کمینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نسبت کا ہی فائدہ ہے کہ رب گناہ نہیں دیکھتا، محمد کی ادا دیکھ کے محبوب بنا لیتا ہے۔ اب یہیں سے ایک جملہ کہہ دوں اور بڑے پیار سے سننا اور توجہ سے سننا۔ میرا سوال یہ ہے، جس نبی کے نوکر گنہگار ہو کر رب کے محبوب بن جاتے ہیں، اس نبی کے صدیق اکبر کا مقام کیا ہو؟ اور اس نبی کی پاک صاحبزادی سیدہ زہرا پاک کا مقام کیا ہوگا؟ اور بالکل ابتدا میں یہ ایک جملہ سن لیں، میں زیادہ شارٹ کر کے تقریر کرنے لگا ہوں، توجہ سنیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا یہ جملہ سنیے، میرے آقا کے جگری یار۔ اے جڑا بندہ صدیق اکبر تے اس ماحول وچ بھی نہ بولے، انہوں اپنی ٹیوننگ ضرور کرنی چاہیے کسی اچھے کاریگر کو۔ ایتھے تے میں ٹیوننگ دا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا، ہن اونچی آواز نہ بولو، صدیق اکبر میرے نبی کے جگری یار۔ آج جامعہ امینیہ سے یہ میسج جائے، سیدنا صدیق اکبر نبی پاک کے جگری یار، اور سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا۔ ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں، اپنی زبانوں کو لگام دو، جگری یار میں بھی خطا نہیں، جگر کے ٹکڑے میں بھی خطا نہیں۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سبحان اللہ صاحب نے کہی ہے، جس نے نہیں کہی سرکار دیکھ رہے ہیں، میں دیکھوں نہ دیکھوں۔ ہاتھ کھڑا کر کے صدیق اکبر کے نام پر بھی ہاتھ کھڑا، سیدہ زہرا کے نام پر بھی ہاتھ کھڑا۔ ظالم ہو گیا معاشرہ، کسی کو سمجھ نہ آیا، ارے صدیق اکبر فنا فی المصطفیٰ ہیں۔ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو اونچی آواز سے، سیدنا صدیق اکبر فنا فی المصطفیٰ ہیں، سیدہ زہرا حصہ وجود مصطفیٰ ہیں۔ ایمان والوں کو صدیق میں بھی محمد نظر آتا ہے، زہرا میں بھی محمد نظر آتا ہے۔
آپ میں سے جتنے حضرات زبان اپنی رکھتے ہوں، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے، کرایہ دار زبان تو اہل سنت کے مجمع میں ہوتی نہیں، تو وفادار زبان ہوتی ہے، سارے بولیں۔ پتہ نہیں یہ مولوی لوگ کیا دیکھتے پھرتے ہیں، کیا چیک کرتے پھرتے ہو؟ حیا بھی کچھ ہے ہوتی ہے، کچھ اور سمجھ نہیں آتا تو مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹنا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اور برملا یہ بات کہہ رہا ہوں، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان تان دراز کرے، وہ بھی رسول پر حملہ کرتا ہے۔ جو سیدہ زہرا کے بارے میں بکواس کرے، وہ بھی رسول پر حملہ کرتا ہے۔ عزائے صدیق بھی عزائے رسول ہے، عزائے زہرا بھی عزائے رسول ہے۔ سنی مر تو سکتا ہے، محمد کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارا تو نظریہ ہی بڑا صاف ستھرا ہے، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا حضرت کی موجودگی میں، سیدہ زہرا پاک کی سنی کیا، آخر ہم سنی کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ سنی بہت اچھے ہیں، ادب کی وجہ سے۔ جس میں ادب نہیں وہ سنی نہیں، وہ ڈنگر ہے۔ سنی صرف وہ ہے جس میں ادب ہے۔ اگر آپ بھی اس میں یقیناً متفق ہیں، بولیں بھی صحیح، سنی صرف وہ ہے جس میں ادب ہے۔ اور اب یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ادب نکل جائے تو سنی نہیں رہتا، ادب ہو پھر ہی سنی ہوتا ہے۔ قصور ہمارا یہ ہے، ہم کسی بے ادب کو سنی نہیں مانتے، ہر ادب والے کو سنی مانتے۔ سادہ سی بات ہے۔ تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس پر ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں، سنیں گے تو جھوم جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے یہی سمجھایا ہے، گناہگار ہونا مسئلہ نہیں، غدار ہونا مسئلہ ہے۔ اور اہل سنت کے اندر کوئی گناہگار تو ہو سکتا ہے، غدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ میری بات اچھی لگی ہو تو پیار سے کہہ لیں۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کوئی نوائے وقت کی خبر تو ہے نہیں۔ اگر یہاں ایس ایچ او لگے اور وہ ایس ایچ او کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں یار، میرے ساتھ تعلق ٹھیک رکھو، باقی کوئی جرم شرم ہو گیا تو میں نہیں پوچھنے لگا، تو مجرموں کی تو عیدیں ہو جائیں گی۔ وہ کہیں گے نہیں جرم شرموں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو رب ہے۔ یا اللہ یہ تو نے کیا اعلان کر دیا، تیرے نبی کے نوکر بنے، بس گناہ بھی ہوں تو بخش دے گا، یہ تو چوڑے ہو جائیں گے۔ میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں، مجھے لگتا یہ ہے رب نے کہا میں یہی تو چاہتا ہوں، کوئی ایسا مجرم نہ ہو جس کو محمد پہ مان نہ ہو۔ اگر آپ کو مزہ آیا ہو تو اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بس میرے پاک نبی کو دیکھو، جو کچھ میرے آقا فرمائے وہ کرو، اتباع کرو، ہم پابند ہیں۔ پنجابی میں ایک جملہ کہوں، نوکر کی تے نخرہ کی، یہ اپنے وچ اور گلانا وچ واڑو، جو حضور فرمائے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا، اکرموا و صحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، فإنہم خیارکم، کیونکہ وہ تم سب میں سے بہتر ہیں۔ اچھا اس کو بھی میں سادہ سادہ بیان کرنے لگا ہوں، تمام امتوں میں حضور کی امت بہتر، حضور کی امت میں صحابہ بہتر، اور تمام صحابہ میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم بہتر، دونوں ہی شیخین۔ چلو میں ذرا پھر اور گل کرنے لگا، صحابہ سارے بزرگ ہیں، اور ان سب میں بزرگ ترین جناب ابو بکر اور جناب عمر ہیں، اس پر پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا اکرموا اولادی، خطاب اپنوں کو ہے، سارے مومنوں کو عزت کرنا ان کی، اور ظاہر ہے یہاں امر وجوب کے لیے ہے۔ مومن رہنا ہے تو صحابہ کا احترام کرنا ہوگا، صحابہ کی عزت کرنی ہوگی، اور بالکل اسی طرح فرمایا اکرموا اولادی، میری اولاد کی عزت کرنا۔ الصالحون للہ والطالحون لی، جو تمہیں اچھے لگیں اللہ کی رضا کے لیے عزت کر لینا، جو تمہاری آنکھوں کو اچھا نہ سمجھے مجھ محمد کا حیا کر کے عزت کر لینا۔ میں دوبارہ یہ ترجمہ دہرا دیتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہیے۔ فرمایا اولادی، اسد صاحب قبلہ اللہ آپ کو سلامت رکھے صحت کے ساتھ۔ اب میں یہ کہتا رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے ان کا تعارف کروانے کی، میں اتنا بھی گیا گزرا خطیب نہیں ہوں کہ اسد صاحب کا تعارف میں کرواؤں، لیکن میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جب میرے نبی نے کہہ دیا اکرموا اولادی، میری اولاد کی عزت کرنا، حیا والے کے لیے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اسد صاحب کا شاگرد وہ کہتے ہیں یہ میرا پوتا ہے، اگو یہ بھی دسنا پائے گا کہ عزت کریں۔
آپ کو اگر سمجھ آئی ہوتی تو ضرور بولتے. میرے نبی نے فرمایا میری اولاد اکرم اولادی، میری اولاد کی عزت کرنا. پھر آگے تشریح بھی فرمائی الصالحون للہ، جو اچھے نیک ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تمہیں اچھے نہ لگیں میری وجہ سے. حضور کو پتا تھا میری آل کے دشمن بڑے کمینے ہوں گے، طرح طرح کی باتیں تلاش کریں گے. فرمایا خبردار میری اولاد کا مسئلہ آ جائے، ان کو نہ دیکھنا، مجھ محمد کو دیکھنا. سن لو میرا یہ جملہ، جس کو میرے نبی کا حیا ہوگا اس کو صحابہ کا بھی حیا ہوگا، اولاد رسول کا بھی حیا ہوگا. اچھا صحابہ کی عزت کیوں کریں؟ دیکھیں میں شارٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان میں نبی پاک کی صحبت پاک کا نور ہے. اتنا ہی ہے نا. صحابی کہتے ہیں اس میں جس کو میرے آقا کی صحبت میسر آئی ہے، ایمان کی حالت میں اسی حالت میں تشریف لے گیا. بس صحابی کہہ دیں تشریح کی ضرورت ہی نہیں، صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان والا ہوتا ہے. قرآن مجید پڑھیں آپ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، وہ جو آپ کے ساتھی ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں. تراہم رکعان سجدا. قرآن پاک ہے، میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. محمد الرسول اللہ والذین معہ کہا ہے، آمنوا معہ کہہ دیا جاتا تو کون سا کوئی فرق پڑ چلا تھا؟ قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، وہ جو آپ کے ساتھی ہیں. یا اللہ یہ آمنوا کا بیچ میں ذکر کوئی نہیں ہے. میرا ذوق، حضرت شیخ القرآن میرے دل کی سائڈ پہ بیٹھے ہیں، تو میرا ذوق یہ کہتا ہے رب آکھیا میں جو نبی دا یار پہ آنا کوئی کمینہ ہی ہوئے گا جڑا محمد دے یاراں نوں مومن نہ مننے. آپ کو اگر سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے کہہ دیں. ابھی مزہ نہیں آیا مجھے، آپ ذرا محبت سے کہیں تو میں اگلی بات عرض کروں. والذین معہ، وہ جو آپ کے ساتھی ہیں. اب اس پر ایک جملہ کہوں کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس میں اور حکمت بھی ہے. اوہ مومن تو خربو ہوں گے، ساتھی ہونے کا اعزاز صرف محمد کے صحابہ کو ہے. وہ جو آپ کے ساتھی ہیں، ذرا میری طرف دیکھیں گے مزہ آئے گا. ماہو، ماہو، ماں کی اضافت ہے ہو ضمیر کی طرف. مضاف کی پہچان ہوتی ہے مضاف الیہ سے. اچھا میں ذرا پینڈو انداز گل کراں، مضاف تے مضاف الیہ دی چھاں ہوندی ہے. چلو اس گل تے بھی تسی نہیں بولے، اللہ ہی وارث ہے تہاڈا. والذین معہ، قرآن کہتا ہے صحابہ کو جب بھی دیکھنا ہو محمد سے جدا کر کے نہ دیکھنا، محمد کے سائے میں دیکھنا. اس کی میں وضاحت کر دوں. کبھی آپ حلقہ طریقت میں بیٹھے ہوں، چشتی نقشبندی سہروردی بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ، ادھر یہ حلقہ بنا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. پیر صاحب کی نظر اٹھتی ہے، ان کے چہرے پر پڑتی ہے، ان کی نظر اٹھتی ہے، پیر صاحب کے چہرے پر پڑتی ہے. بس بھائی پیر صاحب کو بھی ادھر رہنے دیں، مرید صاحب کو بھی ادھر رہنے دیں. میرا پاک نبی مسند ختم نبوت پہ جلوہ گر ہے، صحابہ کا حلقہ بنا ہوا ہے. اب پڑھ والذین معہ. اگر اسد صاحب قبلہ مجھے اجازت دیں، جو آپ میں سے نہیں بول سکتے ان کو سبحان اللہ کہہ کے میں خود اصال ثواب کر دیتا ہوں. حضرت سے پوچھ لینا، یہ سہولت اہل سنت کو ہے. میں چاہتا ہوں سارے لے کر جائیں. اب اصال ثواب کروانا ہے یا سب نے سبحان اللہ کہنا ہے؟ جو کہنا چاہتا ہے ادھر ہاتھ کھڑا کرے، مجھے احساس ہو سب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاتھ وکھان دے بادشاہ اونچی سبحان اللہ بھی آکھو. والذین معہ، وہ جو آپ کے ساتھ ہیں. اب ذرا مزہ لیں، اب دیکھیں صحابہ کو. ادھر بیٹھے ہیں میرے آقا جلوہ گر، سامنے ہیں صحابہ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ بیان کرتے ہوئے میرے اندر بھی عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے. صحابہ کا مقدر دیکھو، وہ نظر اٹھائیں تو چہرہ مصطفیٰ دیکھیں، اور میرے نبی کی نظر اٹھے تو صحابہ کا چہرہ دیکھیں. اب ذرا آہستہ سے ایک جملہ کہوں تاکہ آپ تک پہنچے. میں سوچتا ہوں پہلے ان نظروں کو سلام کروں جو طواف جمال مصطفیٰ کرتی تھی، پھر ایک باری سبحان اللہ. پہلے ان نظروں کو سلام کروں جو طواف جمال مصطفیٰ کرتی تھی، یا ان چہروں کو سلام کروں جسے میرے پاک نبی کی پاک نگاہ دیکھ کے خوش ہوتی تھی. پھر توجہ فرمائیں.
سرکار کی نگاہ پاک اٹھے صحابہ کے چہرے پر، صحابہ کی نگاہ پاک اٹھے، نگاہ اٹھے سرکار کے پاک چہرے پر۔ چلو پھر تیسری باری پھر سنو، نبی پاک کی پاک نگاہ صحابہ کے چہرے پر، صحابہ کی نگاہیں سرکار کے چہرے پر۔ اب ماشاءاللہ اللہ تعالی حضرت صاحبزادہ پیر مسعود حسان صاحب کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، ان کی جلوہ گریبی ہو گئی، ویسے بھی یہ علم کا ماحول ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ مجھے جلدی جلدی بتائیں، ہم محرم میں امن قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم امن کے خواہش مند ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا بھائی جی، میں صرف ایک گل پوچھن لگا، جنہاں نو ویکھ کے میرا نبی خوش ہوئے تینوں ویر کادا ہے؟ آپ کی طرف سے میں ہی کہہ دوں سبحان اللہ۔ پھر سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جن کو دیکھ کر نبی کے مزاج میں خوشی آئے۔ اور میں جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں نا، اس پر آپ میں سے جو نہ بولا، حشر کے دن میں ہو سکتا ہے کسی کی بارگاہ میں عرض کروں، اتنا بڑا جملہ کہا تھا اور نہیں بولا۔ اچھا اگلا جملہ سنیے، صحابہ میرے پاک نبی کو دیکھیں، یہ جملہ توجہ سے سننا، اور کیا کہنا اس پاک ہستی کا جو ساری زندگی رخ یار دیکھے اور پھر پہلو میں لیٹے۔ دعائی دے سکتا ہوں جو اس سنگت پہ بولے وہ بار بار گنبد خضرا دیکھے۔ جتنا ذوق ہے اتنا اونچی آواز سے کہیے، جو ساری زندگی پاک نبی کا چہرہ دیکھے۔ اور میرا حدیث پاک کی روح سے ایک جملہ سماعت فرمائیے، میرے پاک نبی نے فرمایا تھا ابو بکر تمہاری کو خواہش؟ عرض کی آقا آپ کا چہرہ میری نظر۔ اور اسد صاحب قبلہ، یہاں میں ایک شاکر صاحب اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ مناظر اسلام ہیں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بھائی جان آنکھ کو دیکھنے کے لیے حسن چاہیے، حسن بھی تو چاہتا ہے مجھے کوئی آنکھ دیکھے۔ آنکھ کو دیکھنے کے لیے حسن چاہیے، حسن بھی تو چاہتا ہے کہ مجھے کوئی آنکھ دیکھے۔ صدیق پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے بس آپ کا چہرہ ہو اور میری نظر ہو۔ میرے پاک نبی کو یہ ادا اتنا پسند آئی، فرمایا ابو بکر بعد وصال بھی ساتھ ہی لٹاؤں گا۔ اونچی آواز سے بولو۔ اور میں یہاں سے یہ مطلب سمجھا ہوں، سرکار بھی چاہتے ہیں کہ چہرہ میرا ہو، نظر ابو بکر کی ہو۔ اور میرا اگلا جملہ بھی سن لیجئے توجہ سے، ارے جن نظروں کو رب نے پیدا ہی جمال محمد کے لیے کیا ہو، کسی چوڑے کو کیا پتا وہ ابو بکر کس شان کا مالک ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں پتہ ہے تقریر کیوں کر رہا ہوں، ایک عنوان حسین ہے اور ایک میرا میزبان بہت بڑا ہے۔ آپ لوگوں کے نعرے پر تو میں اتنا دیر میں گاڑی میں بیٹھ کر روڈ پہ پہنچ جاتا ہوں۔ ہاں آپ تو اس طرح نعرہ لگتے ہیں جس طرح میں نے آپ کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کے بندو نعرہ لگاؤ، پتہ چلے صدیق پاک کے نوکر ہو۔ حضرت مجھے دکھ اس بات پر ہے، لوگ بھونکتے ہوئے نہیں شرماتے اور تم عظمت صدیق کو سلام کرتے ہوئے شرماتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک طرف یار غار کے خلاف زبان کر رہی ہے، دوسری طرف نوکری کی جا رہی ہے، ایک طرف علم کے بلبوتے پر سیدہ کے حوالے سے بکواس ہو رہی ہے، دوسری طرف نوکری کی جا رہی ہے۔ کوئی پوچھے ملے گا کیا، میں نے کہا میں کچھ نہیں چاہیے، مدینے والا دیکھتا رہا ہے نا میری آل و اصحاب کے ساتھ کون ہے، غداروں کے ساتھ کون ہے۔ اور اس میں آپ کے احساسات بھی اس میں شامل ہونے چاہیے۔ اللہ کے فضل سے ہم نبی کے صحابہ کے نوکروں کے ساتھ ہیں، جو ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بولیں، ہم حضور کی آل کے خادموں کے ساتھ ہیں۔ حیا بھی کوئی شے ہوتی ہے یار۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کن کے بارے میں زبان کھولتے ہو؟ حیا نہیں آتی؟ میرا ایک مشہور جملہ ہے، آج میں پھر دہرا رہا ہوں، پاکستان کی فوج کے بارے میں بکواس کرنے والا محب وطن نہیں ہو سکتا، اور فوج محمد کو بھونکنے والا محب محمد نہیں ہو سکتا۔
یہ صحابہ میرے نبی کی فوج ہے. تسی بھی حضور دی فوج دے سپاہی ہو, بولو. سارے صحابہ میرے نبی کی فوج ہے, فوج. اور ایسی فوج جو چھاتی پر تیر کھانے کو تیار, ہاتھ شل کروانے کو تیار, گردن کٹانے کو تیار. میں نے اس فوج کی بات کی ہے. اس فوج کے ایک سپاہی کا نام مصعب ابن عمیر ہے. تلوار سے بازو کٹا, جھنڈا دوسرے ہاتھ میں تھام کے کہا وما محمد الا رسول. اس ہاتھ کٹا, پھر جھنڈا کٹے ہوئے ہاتھوں میں پکڑ کے کہا وما محمد الا رسول. اور صحابہ تمہاری عظمت کو قربان, بازو کٹتے رہے, محمد کے نعرے لگتے رہے. کیسے بھلا دیں ان کو؟ صحابہ نے سب کچھ قربان کر کے مصطفیٰ پہ پہرا دیا. حسین نے سب کچھ کٹا کے دین بچایا. ہم اتنے بغیرت نہیں کہ محمد کے پہرے دار بھلا دیں, اور اتنے بھی بغیرت نہیں کہ دین بچانے والے حسین کو بھلا دیں. ہمارا تو عقیدہ ہی بڑا صاف ستھرا ہے. اچھا ویسے میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں, اس کو ذرا پیار سے سننا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. بس بات ہو گئی ادھر. میں کوئی شیخ القرآن تھوڑا ہی ہوں. اے پتہ نہیں میں نے کس طرح حضرت دے سامنے, چلو میں 2 لفظ ہی پڑھ لیں. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ گر ہوتے, اور وہ کسی صاحب کو کہہ دیتے کہ یہ علامہ صاحب ہیں. آج کل تے حضرت صاحب القاب نہ لو کچھ ہو رہا ہے جڑا کچھ سنیا نہ لو رہے ہیں. لفظ علامہ کو جو ہم نے رسوا کیا ہے, بلکہ علامہ کا لفظ رسوا نہیں ہوا, اس کو ناجائز استعمال کی وجہ سے شاید ہم ہی رسوا ہوئے ہیں. اور علامہ پہ بھی لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا. حضرت بہت کچھ اور کہتے ہیں, چلو چھوڑیے اس بات کو. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کسی کو علامہ صاحب کہہ دیں, اس کو پھر سندیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ بھی تو محدث اعظم کا ہی فیضان ہے. حضرت صاحب کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ جو عاشق رسول بھی, صرف مفتی نہیں, مفتی ہو کے اتنا بڑا صوفی اور اتنا بڑا پیر, اگر وہ کسی کو علامہ صاحب کہہ دیں. میں ذرا مثال دیتا ہوں, چونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں. استاد الاساتذہ, فقیہ العصر, پیر طریقت, عاشق رسول. میں نے تو ان کی درود شریف کی کتاب لکھی ہے. میں نے دیکھی ہے, میں نے کہا درود شریف پہ اس قدر لکھنے والا وہی ہو سکتا ہے درود والے تک جس کی رسائی ہو. اللہ ان کے مزار پر انوار پر بغیر حساب کے رحمت نازل کرے, اور یہ بھی انہی کا صدقہ جاریہ ہے. آج یہ بھی تو جامعہ امینیہ میں ہم بیٹھے ہیں. میں ایک بات کرنے لگا ہوں. حضرت استاد العلماء مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کو کہہ دیں علامہ صاحب, بعد میں باہر سے ایک چوڑا آ کے کہے میں نہیں مانتا, تو سمجھدار بندے آکھن گے پاگل دیا پترا, تو نالیاں صاف کرن لا چوڑا ہے, تینوں کی بتا علامہ کون ہوتا ہے؟ تے اس بندے دی ساری زندگی گزریے پڑھدیاں پڑھاندیاں, اور دیانتدار نے صرف نام دے محمد امین نہیں, محمد پاک دی نسبت دا صدقہ امانتاں تے پہرا دینا والے نے. انہوں نے جنہوں نے علامہ آکھے ایویں نہیں آکھیا. اگر کسی کو محدث اعظم کہہ دیں رحمت اللہ علیہ, فرما دیتے یہ علامہ صاحب ہیں, تو لوگ کہتے ہیں حضرت نے علامہ کہا ہے. علم نہ ہوتا تو آپ علامہ نہ کہتے. تے کوئی چوڑا آکھے میں نہیں مندا, تے تساں ہی آکھنے ہو چوڑیا جان نالیاں منہ مار. محدث اعظم جڑی گل آکھی ہے وہ پکی ہے. میں سیدھی سیدھی گل آکھن لگا, جنوں یار غار رب آکھے پھر چوڑیاں دی کون سی؟ اگر تو انو سواد آئے ہو تو اچھی آواز نہ بولو. اور جنوں یار غار رب آکھے پھر چوڑیاں دی کون سنے؟ تے اگلی گل بھی سنو, لا تحزن ان اللہ معنا. اے جدو نبی پاک نے پڑھ کے صدیق اکبر نو آکھیا ہونا ہے ابو بکر غم نہ کریں, رب تیرے بھی نال ہے تے میرے بھی نال ہے. تے سن لو میرا یہ جملہ, جس ابو بکر نال خدا بھی ہوئے, مصطفیٰ بھی ہوئے, تے
کوئی پلید اس ابو بکر نال ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بول دیں۔ لو آ گئی ہے تو پھر میں گل کر دیا، اتھے ہی گل کر دیا، میں نے کڑی ضرورت ہے ایڈا لمبا سفر کرن دی۔ صدیق اکبر کے ساتھ خدا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، تو جس کے ساتھ مصطفیٰ اور خدا ہوں ان کے ساتھ کوئی ناپاک اے جڑے تو ڈھلے ہو، تو کو لائسنس کوئی نہیں، بولن دا لائسنس ہے تو بولو، ان کے ساتھ کوئی ناپاک، اچھی بولو، ان کے ساتھ کوئی ناپاک۔ اب قرآن پاک کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے۔ اگر آپ اب بھی نہیں سمجھے تو میں کھول کے سمجھا دیتا ہوں، اس صحابہ کے ساتھ خدا رسول ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی پلید نہیں ہو سکتا، اور محمد کی اہل بیت کے بھی پلید قریب آ ہی نہیں سکتا۔ اے پلیداں دا کم نہیں، صحابہ تے اہل بیت نال پیار کرنا، وہی پیار کر دینے جنہاں نو رب نے پاک بنایا ہے۔ آپ حضرات میں سے جتنے حضرات اس بات پر خوش ہوئے ہیں نا، ڈڈوں ایمانداری نہ لاکھو سبحان اللہ۔ میں گھڑی اپنے واسطے ویکھی ہے، تواڈے واسطے نہیں ویکھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار، نہ اس طرف پلید نہ اس طرف پلید۔ دیکھیے قرآن مجید صحابہ کرام اور اہل بیت کی ایک آپ کو میں تقسیم بتانے لگا ہوں، ادھر میری طرف دیکھنا بڑی توجہ سے۔ بدر میں ایک طرف کافر تھے، دوسری طرف صحابہ تھے۔ اے ہن میں کو فلسفہ جاڑے اللہ دے بندے تسی این سوچی پائے گئے ہو کہ میں کو بڑی گل کیتی ہے۔ اسی طرح سی نا، ایک پاسے کافر سن ایک پاسے صحابہ سن، احد وچ ایک پاسے کافر سن ایک پاسے صحابہ سن۔ لو تسی آکھو کہ ہن کیڑی گل کرن لگے، میں کہو بھائی جی میں پنڈو جیاں بندہ، میں کیڑا کو پڑھے لکھے بندہ، میں تے یہی ویکھیا ہے جدھر کافر ہوندے نے ادھر صحابہ نہیں ہوندے، جدھر صحابہ ہوندے نے ادھر کافر نہیں ہوندے۔ یہ بالکل علیحدہ علیحدہ چیزاں نے۔ صحابہ کی طرف کافر نہیں ہوتے، کافروں کی طرف صحابہ نہیں ہوتے۔ اے جڑے تو چپ ہو نا، خدا پوچھے رسول پوچھے، جب میں سچ بولیا تو بولو، اچھی بولو۔ اچھا میں کوئی فتوہ شتوہ نہیں لایا، نہ میں کسی دا نام ہی نہیں، بعد کو ہمیں کہہ گئے۔ میں ایک دفعہ تقریر کی تھی سیالکوٹ دے علاقے دے، سویرے اتھوں دے ایتھوں والے وہ لے گئے کیسا انہاں کر راتی انہیں تقریر کی ہے، ساڑھا ککھ نہیں رکھیا۔ وہ ایس پی آکھیا میں نے سناؤ، انہیں سنایا، انہیں کہا تواڈی تے گل ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہا جیتے شیطان دا نام نہیں لیندے، اشارہ ساڈے وال کر دینے۔ تو میں اگلی دفعہ گیا تقریر کرنا، میں نے گل دسی، میں کہ تسی شیطان والے اشارے تے کھلوندے ہی کیوں ہو؟ میں اشارہ کرنا شیطان وال تواڈے وال ہو جائے، اے ویکھو نا کھلوتے کتھوں ہوئے۔ ہن تسی صرف ایک مسئلہ یاد کرو، کافراں والے پاسے صحابہ ایور اینج نہ کرو، آج تے پہلا دن ہے، خطیب تے کل تو شروع ہونے نے، کافراں والے پاسے صحابہ تے صحابہ والے پاسے کافر۔ اور بھائی جی رولا کادا ہے، صحابہ کافراں نو نہیں مندے، کافر صحابہ نو نہیں مندے۔ جدھر صحابہ ہون ادھر کافر نہیں ہوندے، جدھر کافر ہون ادھر صحابہ نہیں ہوندے۔ اور جنہاں نو شوق ہے کافراں نال رہن دا، صحابہ تو دور ہو جان، تے جنہاں محمد دے غلاماں وچ رہنا ہے صحابہ نو سلام کرنا پئے گا۔ اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو۔ وجہ بڑی سیدھی ہے، میرے ساتھی نے وچ صحبت دا نور ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں تے صحابہ بڑے سخت نے۔ ہن تو کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ یار وہ تو کافراں تے سخت سن، جنہاں تے انہاں سختی کیتی وہ تو مر مک گئے تے اج کل دیاں نو تکلیف کی ہے۔ میں کہ انج نہ کرو، بچیاں نو بزرگ بھی یاد آندے۔ اے جملہ ہن ذرا سخت بھی ہو جائے تو کوئی گل نہیں، برداشت کر لینا۔ صحابہ نے کافراں نو سٹاں ہی او ماریاں ہیں، اج تک دیاں نسلاں نو بھلیاں نہیں۔ سبحان اللہ، اونچی آواز نہ کو۔ جدھر کافر ہوتے ہیں ادھر صحابہ
جدھر صحابہ ہوتے ہیں ادھر کافر. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں آپ کو, کربلا قیامت تک کے لیے ہماری رہنما. بعض لوگ کہتے ہیں یار سوچ سمجھ کے گل کریا کرو, دیکھو نا, نہ داڑھی ویندے ہو, نہ ٹوپی ویندے ہو, نہ پگ ویندے ہو, نہ اذان ویندے ہو, نہ نماز ویندے ہو, نہ تلاوت قرآن ویندے ہو, ڈر ہی چڑھتے ہو. کسی شاید خیال ہی کر کرو میں اگر جی میں ہوں کی کراں, کربلا ہے جنہ حسین پاک نو شہید کیتا ہے تے پورے کنبے نو سکھ تے کوئی نہیں سن. ایڈے نامراد نے نماز پڑھ کے نبی دے نواسے نو شہید کیتا نے. اذان بھی تھی, نماز بھی تھی, داڑھی بھی تھی, حافظ اور قاری بھی تھے, تے رلے کھلے ہوئے بھی نہیں سن. بس میں اتنا کہنا ہے, اس تو آگے نہیں کہندا. بڑا بڑا اپنا تعارف بھی رکھتے سن. تو میں پوچھنا چاہنا اج تک بھی کسی مسلمان دے اندر کسی یزید والے واسطے نرمی کوئی نہیں. میں اس مسلمان دی گل کر رہے ہیں جدے کول حیا ہوئے. ایک گل میری یاد رکھنا, یزید دی تعریف کرے تے سر تے پگ تے منہ تے داڑھی ہوئے, سمجھ لینا شراب دی بوتل دے اوتے لیبل زمزم دا لگا ہے. بس میں اشارہ کرنا سی, میں کر گیا. میں گل کرنے لگا, داڑھی ہے, نماز ہے, قرات ہے, حتیٰ کہ کلمہ بھی ہے, اور آج تک ہم کہتے ہیں یزیدیت پر لعنت, یزیدیوں پر لعنت. وجہ کیا ہے؟ کربلا نے بتایا نماز ہو, روزہ ہو, کلمہ ہو, اذان ہو, نماز ہو, حفظ اور قرات کے دعوے ہوں, محمد کے گھرانے کی پہچان نہ ہو تو یزیدی سمجھنا. اونچی آواز سے بولو, اونچی آواز سے. اور حسین کی پہچان آ جائے تو حسینی سمجھنا. میں جامع امینیہ میں امام المناظرین کے ہاں علماء کے مجمع میں کہہ رہا ہوں, جبہ و دستار ہو, داڑھی ہو, علم کا دعویٰ ہو, محمد کے گھر کی پہچان نہ ہو تو زمانے کا یزید سمجھو. بندہ گنہگار ہو, محمد کی آل کا وفادار ہو تو حسینی سمجھو. اے جڑے تسی ہو, تسی کل نعرہ لانا ہے. ایک باری سارے نعرہ لاؤ, حسینیت, حسینیت, حسینیت. مفتی صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے نا, وہ بات اتنا خوبصورت تھی, کرنی تھی انہوں نے. میں نے کہا لیٹ نہ کریں, اس لیے میں نے جملہ بولا تھا آگے, وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ. اب یہاں مناظر بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, مسعود حسان صاحب قبلہ موجود ہیں. یہ من أحبهما, جو ان سے پیار کرے وہ جنت میں ہے. یہ نبی کی دعا نہیں ہے, یہ خبر ہے. ہن جڑا مولوی ہو کے اس گل تے داد نہ دے پھر پیدائشی بخیل ہے. یہ خبر ہے, اور نبی کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی. وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ. محمد کی خبر یہ ہے, جس کو حسن و حسین سے پیار ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا. مزہ آیا ہو تو اونچی آواز سے بول لو, اور اونچی آواز سے بول لو. ہم نوکر ہیں نا حسن پاک کے, ہم نوکر ہیں حسین پاک کے. چلو چھوٹی سی بات ایک اور کر لوں. صحابہ کی عزت کرو, کیوں؟ ان میں صحبت کا نور ہے. اور نبی پاک کی پاک گھر والیاں, ہماری پاک مائیں. قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی پاک علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اقرب کون ہے, مجھے شرم آتی ہے بزرگوں کے سامنے کتابوں کے حوالے دینے کی. اس لیے کہ ہم تو ان کی سن سن کے تقریریں کرنے والے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے اقرب کا معنی کس کس نے کیا ہے, اور ضروری تھوڑا ہے میں اس کا نام لوں. میں نام بھی وہی لیتا ہوں جو محفل کے مناسب ہوں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا ساڑھے قریب کوئی نہیں جی, میں کہ مسلمان ہو جاؤ. وہ اسی گل اپنی کرنی ہے, تسی وچ کٹا کھول چھڑ دے ہو. نبی ایمان والوں کے قریب ہیں. ویسے مناظر اعظم کے پاس بیٹھنے والے اگر اس جملے پہ بھی ایسے بولیں تو پھر انصاف کا قتل پھر میں کہہ دوں گا کہ ہو رہا ہے. نبی ایمان والوں کی جانوں سے قریب ہیں. اور بھائی ایمان والوں کی قرب نبی کی بات کوئی بے ایمان نہ کرے. اور اگلا جملہ سنیے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اور نبی پاک کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں.
ایک جملہ کہنے لگا ہوں دھیمے لہجے سے پیار سے، مزہ آئے تو پھر سبحان اللہ کہنا ہے، خبردار حضور کی گھر والیوں کو کوئی بے ایمان ماں نہ سمجھے۔ صدقے جاواں سنیو تواڈے تو۔ اچھا اور انداز میں بات کرتا ہوں، شاید پھر آپ بولیں، صرف وہ مومن ہیں جو نبی کی گھر والیوں کو ماں سمجھیں۔ مومن کہلانا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے۔ اللہ کے ہاں وہ مومن ہیں جو نبی کی گھر والیوں کو ماں سمجھیں۔ صدقے جاواں اور تیسری باری پھر بولن ڈے نا، میں اٹھ کے دیکھنا جے کدا سر ہلیا کدا نہیں ہلیا۔ صرف وہ مومن ہیں جو نبی کی گھر والیوں کو ماں سمجھیں۔ اللہ بھلا کرے نعت خانہ دا جڑے ماں دی منقبت اتنا پڑھتے نے، اتنا پڑھتے نے، اتنا پڑھتے نے، اتنا پڑھتے نے کہ جدی کوئی حد نہیں۔ اللہ کرے کدے انہوں ابا بھی یاد آ جائے۔ ابا بھی بڑی قیمتی شے جے، بول گئے ہو۔ میں پیار نال جملہ آکھن لگا، میں ویسے تو تھکاوٹ لان واسطے گل، ساڈی جنت ساڈی ماں دے قدماں وچ ہے تے ماں نے جنت تاں ہی جانا ہے جے ساڈے ابے دی فرما بردار ہوئی۔ الرجال قوامون علی النساء، مقام اور مرتبہ پھر بھی مرد دا ود ہے۔ اچھا تمام نبی پاک کی گھر والیاں، میرے پاک نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں۔ ہن جڑا جملہ میں آکھن لگا نا، میں کیونکہ پینڈو بندہ پینڈو انداز ہے، بھائی جی یہ تو تسی سارے ہی جان دے ہو کہ ماواں دا بے ادب جنتی نہیں ہوندا۔ بول پو وہ کچھ نہیں ہوندا۔ نہیں اجی اللہ دی قسمیں سواد رہے ہیں، میں آگو اور گال کرنی سی اگر اچھی سبحان اللہ دے دا۔ ماواں دا بے ادب جنتی نہیں ہوندا، تے جنہاں نو قرآن آکھے مومنہ دیا ماواں۔ ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں، بڑے دھیان سے سننا۔ علامہ مفتی سعید صاحب کی گھر والی میری بھابھی، ان کی گھر والی ان کی عزت ہے۔ قبلہ اسد صاحب کے جو نکاح میں ہیں وہ ان کی عزت ہے۔ قبلہ مسعود حسان صاحب کے جو نکاح میں ہیں وہ ان کی عزت ہے۔ جو میرے نکاح میں ہے وہ میری عزت ہے۔ جو آپ کے نکاح میں ہے وہ آپ کی عزت ہے۔ حیا ہوتی تو اتنا نہ سمجھتے کہ اماں عائشہ عزت کس کی ہے؟ غیرت ہوتی تو یہ سمجھنا آتی کہ نبی کے حرم کی زینت۔ اور سن لو میرا یہ جملہ، کائنات میں غیرت جہاں جہاں بھی گئی ہے محمد کے در کی خیرات بن کے گئی ہے۔ اے حیا کرو، غیرت کے قاسم نبی کی عزت پہ حملہ نہ کیا کرو۔ وسعت نیشہ پوری نے شرف المصطفیٰ میں یہ روایت نقل کی ہے، عرض کرنے لگا ہوں۔ اماں عائشہ پاک اور حضرت میری طبیعت بھر آئی ہے، بغیرت پترتے نہیں ہیں، مجبوریاں کھا گئی ہیں، ہر پاسے گستاخیاں، کوئی نبی دے یاراں نو بھونکے، کوئی نبی دے بالاں نو بھونکے، تے کوئی نبی دی صاحبزادی نو تے کوئی نبی دی گھر والیاں نو۔ یا اللہ اے وقت تساں نو ہی وکھانا سی، اور لوگ مصلحت کا شکار ہیں۔ اماں عائشہ پاک اور اماں عائشہ پاک کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں، گنبد خضرا کی متولیہ اماں عائشہ۔ یا اللہ جڑا کنجوس نہ بولے دے کلو تو حساب لوی، بولو اماں عائشہ دی عظمت ہے۔ اے رب دے حبیب دی محبوبہ اماں عائشہ۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنبد خضرا کی متولیہ، تساں آکھنے اماں عائشہ۔ کلیجہ ٹھنڈا ہوئے تے اچھی بول، اچھی بول، میرا نبی راضی ہو جائے، اچھی بول۔ گنبد خضرا کی متولیہ اماں عائشہ، ارے جس کی عظمت میں رب نے سورہ نور کی پر نور آیات اتاری، وہ اماں عائشہ۔ اور میں اگلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اور اس جملے کو سننے کے بعد تو آپ کا کلیجہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جس کا حجرہ کعبے سے افضل ہے،
صرف اہل سنت سے داد کا طالب ہوں، کوئی اور بندہ نہیں، لاوارث بندہ میں نے داد نہ دے وے، چشتی قادری نقشبندی سہروردی صرف وہ داد دیو، باقی کوئی بندہ داد نہ دے وے۔ امام احمد رضا دے فقیر داد دیو، صحابہ اور اہل بیت دے گدا داد دیو، ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتا چلے نبی دے حرم دی گل پیا کرنا، وہ میری پاک ماں۔ میں ایک جملہ اور آکھن لگا، اللہ دی قسم جے اس تے بھی تسی نہ بولے تو میں سمجھاں گا آج میری خطابت پھر مک جانی چاہیے۔ اوے چبلا او دی طہارت دا کسے کتے نو کی پتہ جدیاں صفائیاں خدا دے۔ غلاظت کے کیڑے تجھے کیا پتا؟ اما عائشہ جس کا حجرہ بیت اللہ سے افضل، کوئی مولوی میرے تے فتوہ نہ لاوے حجرے دے وچ ہی تھا ہے، عرش سے افضل، اچھی بولو گے پھر میں گل کراں گا، جنت سے افضل، اچھی بولو۔ حضرت صاحب پھر تواڈے کول دعا لین واسطے ایک جملہ آکھن لگا، ایڈی بھی کوئی ملکہ ویکھی جے جدے حجرہ او دی ملکیت وچ وے جدا نا اما عائشہ ہے تے عرش تے جنت نالوں اعلی ہے، جدے حجرے دا اے مقام ہے اس اما دی کی شان ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے میں حسنین کریمین طیبین طاہرین آئے، سرکار تشریف فرما نہیں تھے حجرے میں، واپس جانے لگے، اماں نے روک لیا، ایک دینار امام حسن کو دیا، ایک امام حسین کو۔ پتہ تھا نا حضور بیٹا کہتے ہیں، میں گھر والی بھی ہوں پر نبی میرا پیر بھی تو ہے نا، تو پیر زیادہ خالی نہ جائیں۔ ادھر ایک دینار امام حسن پاک کو دیا، ایک دینار امام حسین پاک کو دیا، اور آپ کو گفٹ میں آئی ہوئی تھی چادر، چادر کے 2 ٹکڑے کیے۔ صدیق اکبر کی بیٹی ہے نا، ان کو پتہ ہے کپڑوں کے ٹکڑے کہاں کیے جاتے ہیں، چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک حسن پاک کو پہنایا، ایک حسین پاک کو پہنایا۔ کیوں؟ میری چادر دے ٹوٹے ہو جان، نہ حسن نو دھپ لگے نہ حسین نو دھپ لگے۔ اور خدا مارے ہو تو انہوں نشائی ہو، پیار اس کو نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسن پاک امام حسین پاک علیہ السلام دونوں باہر نکلے۔ اب میں عائشہ کے جملے سنیے، ترجمہ یہاں مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے جانتے ہیں۔ ثم خرجا فارحین مسرورین یضحکان۔ اے جڑے تسی علماء بیٹھے ہو نا، تسی اللہ واسطے سبحان اللہ کہہ چھڑو، اب باقی نہیں تہاڈا اپنی برادری دا ترلا مارن کوئی حرج نہیں ہوندا۔ اے میرے واسطے ہوئے نا، تہاڈا استاد خانہ نہ ہوئے تو میں آپ تھلے بواں تہانوں اوتے بٹھاواں، اس واسطے نہیں کہ تسی مولوی چوکھے ہو، اس واسطے کہ اس وقت تیرا اعزاز خدا دیا بندیا، تو بناتے رسول دی عظمت تے بھی پہرا دیتا ہے، اصحاب رسول دی عزت تے بھی پہرا دیتا ہے۔ اللہ اسد صاحب کو سلامت رکھے، اس مدرسے کو سلامت رکھے۔ اب ثم خرجا فارحین مسرورین یضحکان، میں نے دیانتاً تینوں لفظ پڑھ دیے ہیں، جا کے پڑھ لینا، فارحین مسرورین یضحکان۔ میں اماں پاک کی خدمت میں عرض کروں، اماں خوشی کا ہی بتانا تھا نا، تے ایک قدر لفظ ہی کافی تھی، فرمایا او دی دیاں جڑا محمد تے سب کچھ لٹاندا ہے۔ نبی دی جوڑی خوش ہوئے تو میں نکی جی گل کر کے چپ ہو جاؤں، خوشی دے لفظاں دی مالا بڑھا کے میں نبی دے شہزادیاں نو پیش کرن لگا۔ پتہ ہے کہ کی ہویا؟ ادھر سے حسنین کریمین جا رہے تھے، فلاقیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے نبی پاک آ گئے، اور میرے پاک نبی نے دیکھا ہاتھوں میں دینار ہیں اور حسنین خوش ہیں، اور میرے سر پر قرآن رکھ دیں، جھوٹے پر خدا کی لعنت، یہ ہو ہی نہیں سکتا حسنین خوش ہوں اور شاہ ثقلین خوش نہ ہوں۔ سرکار نے دیکھا، سرکار نے فرمایا من کساکما بردین وآتاکما دینارین فجزاہ اللہ خیرا۔ تمہیں یہ چادریں کس نے پہنائی، تمہیں دینار کس نے دیے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بتاؤ وہ ہے کون؟ اونچی آواز سے بولو۔ اب سنیے کیا کہا، من کساکما بردین وآتاکما دینارین فجزاہ اللہ خیرا، جس نے تمہیں چادریں پہنائی، جس نے تمہیں دینار دیے، اللہ اسے جزائے خیر دے، وہ کون ہے؟ حضرت مناظر اعظم کی موجودگی میں سن لیں، حدیث کا انداز بتا رہا ہے، جو حسن و حسین کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہے، میرا نبی نام بعد میں پوچھتا ہے، دعا پہلے دیتا ہے۔
نبی نام بعد میں پوچھتا ہے، دعا پہلے دیتا ہے۔ اگلا جملہ کہہ دوں، حسنین کو لنگر پیش کرنے والوں کی نبی اوقات نہیں دیکھتا، حسن و حسین کی ذات دیکھتا ہے۔ مقدر والے ہو، آج تم کسی کے لیے نہیں آئے، آل و اصحاب نبی کے لیے آئے ہو۔ اب جو میرے پاک نبی علیہ السلام نے جواب دیا وہ بھی سن لیں، جو حسنین کریمین نے جواب دیا۔ فرمایا نا کس نے پہنا ہے؟ فقالا، دونوں با یک زبان ہو کر بولے۔ تو تھوڑا سواد لے لوں اگر محسوس کرو تا نہیں، اے جس طرح تسی سواد دا کہے میں تو پوچھ کے بے سوادہ ہویا، سواد لے لوں ذرا۔ حضور یہ دونوں بولے، حسن پاک سر سے سینے تک نبی کی تصویر، حسین پاک سینے سے قدموں تک نبی کی تصویر۔ حضرت صاحب آپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، ان دونوں کو رب نے نبی کی تصویر اس لیے بنایا کسی کمینے کو ادھر خطا نظر نہ آئے، مصطفیٰ نظر آئے۔ پتہ ہی نہیں چلا تجھے؟ یہ اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہا عنہ، آپ فرماتی ہیں میں نے زہرا پاک کو دیکھا ہے، اٹھتی تو اٹھنا رسول والا، بیٹھتی تو بیٹھنا رسول والا، رفتار رسول والی، گفتار رسول والی، سیرت رسول والی، صورت رسول والی۔ اس پر صرف ایک جملہ دیکھیے حضرت، میں کتنا شارٹ کھیلنے کا بھی عادی ہوں، بالکل ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ اماں عائشہ کہتی ہیں چال مصطفیٰ والی، ڈھال مصطفیٰ والی، رفتار مصطفیٰ والی، کردار مصطفیٰ والی، صورت کیونکہ دیکھا ہی خواتین نے ہے۔ اماں عائشہ کہہ رہی میں پوچھنا چاہنا چوڑے آجے پیار نہ ہوئے تے انج بھی کوئی تعریفاں کرتا ہے؟ کہا صورت مصطفیٰ والی، سیرت مصطفیٰ والی، چال مصطفیٰ والی، رفتار مصطفیٰ والی، اخلاق مصطفیٰ والی، سخاوت مصطفیٰ والی۔ تسی سبحان اللہ نہ آکھیا جے، ہمیں بندے مار جانے خامخواہ کی ضرورت ہے آکھن دی؟ اچھی بولو، چال مصطفیٰ والی، رفتار مصطفیٰ والی، اٹھنا مصطفیٰ والا، بیٹھنا مصطفیٰ۔ میں نے کہا اماں یہ کیا مسئلہ ہے، چال نبی والی، رفتار نبی والی، اٹھنا بیٹھنا نبی والا؟ فرمایا میں اپنے پتراں نو سمجھان لگیاں، میں تے فاطمہ وچ محمد ہی ویکھیا ہے۔ انہوں قسم لگے ہوئے جڑا اس گل تے نہیں بولیا۔ میری ماں نے سیدہ فاطمہ میں مصطفیٰ دیکھا ہے تو میں بھی کہنے لگا ہوں۔ ہم نے حضرت اماں عائشہ کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے کہا حضرت سیدہ مظہر مصطفیٰ ہے۔ اچھی بولو، اچھی بولو، وہ ہے میرے نبی کا مظہر، خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے میرے آقا معصومین کے سردار ہیں، اور خاتم النبیین کے مظہر ہونے کی وجہ سے سیدہ زہرا تمام محفوظین کی سردارہ ہے۔ اگر سواد ہے تو اچھی بولو۔ لو ذرا پھر میں تھوڑا جی اور تھلے آ کے گل کراں، گل اچھی کرن لگا، خطابت دا لیول۔ بعض دفعہ میں چاہنا میری خطابت اس جملے دے تھلے آوے، جملے دے اتے حاوی نہ ہوئے۔ حسن پاک سر تو سینے تک تصویر، حسین پاک سینے تو قدمہ تک تصویر، دوویں کٹھے بیٹھن پیر۔ حضور ایک گل کراں، تسی محسوس کر کے میں نے دعا دینے تنہائی وچ بھی، ایڈے سونے پتر جنہوں ملن اس علی نو مڑ ہر کوئی تے برداشت نہیں نہ کر سکتا۔ حسد بڑی لعنت ہے نا، بڑے ڈھلے بولے ہو، اللہ دی قسم ہے میں نو نہیں چنگے لگے۔ اچھی بول، اچھی بول۔ گھر وچ زہرا ہوئے، گود وچ حسنین ہون تے پھر کسے کمینے کو لو تے علی برداشت نہیں نہ ہوندا، تے اگو حد دے وے، نکاح وچ زہرا ہوئے، گود وچ حسنین ہون تے تو نبی آکھے علی میرا ویر ہے۔ تائیوں تے ہر بے ایمان نو علی نال پیڑے۔ حضرت امام حسن پاک میں، اور پتہ ہے آپ کو حسنین کریمین کو سرکار یہاں لگاتے یزمہما۔ اور یار کدے کدے سواد ہی لیا کرو، اللہ دے بندے ہو تسی تے ہمیں بادشاہ ہو، نبی دوواں نو سینے نال لاوے، ٹھنڈ پیندی ہے تاں ہی نبی سینے نال لاندا ہے۔
اچھا ویسے میں تواڈے تو صدقے جاں اللہ دی قسم ہے جتنا تسی سنی بہترین آدمی ہونا یہ جے ہن کوئی ہے نہیں تو ویسے تسی کہندے سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور پھر تو سمجھیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں میں کہہ دیتے کوئی شک نہیں یار نلین سر تے رکھن نوں تیار ہو وہ تے نبی پاک دے پاک پیراں وچ آئیے جنہاں نوں رب نے سینے نال نبی نے سینے نال لائے انہاں نوں بھی سینے وچ وسا چھڈو تے اگر محسوس کرو تے اگلا جملہ بھی آکھاں جنہاں نوں نبی سینے نال لاوے انہاں نوں کیڑی لوڑ ہے کہ پلیت سینے وچ آن سبحان اللہ سارے بھی آکھ سکدے ہو اچھا صرف سرکار سینے نال نہیں سناندے یشمہما اے میں اپنی تقریر تے خود ہی آکھن لگا سبحان اللہ کوئی گل نہیں یار کی گل ہے حسنین دی تعریف تے تسی مینوں داد دے سکدے ہو میں نہیں اپنے آپ نوں دے سکدا کئی مولوی کتے بلے طرح بھونکدے پھردے شکریہ ادا نہ کرنا رب دا یشمہما سرکار سنگدے سن حضور پھر ایک گل کر لواں اے ویکھو کڈی پیار والی گل کرن لگا جدی خوشبو نبی سنگے مڑ انہاں دی خوشبو پلیتاں نوں تے نہیں نہ آ سکدی مولوی صاحب نا اہل بیت دی شان علی کوئی حدیث پڑھن اینج لنگدے نے کہ گولی وجن لگی سونگتے تھے بس سونگتے تھے کیوں خوشبو آتی تھی میں کہا حضور نو کڑی ضرورت ہے خوشبو سونگن دی میرا نبی جس رات لنگے خوشبو فقیرنی بن بن کے اتھو خوشبو منگے جنت کی خوشبو میں کہا جنت تے خود منگے نبی دے در تو خوشبو میں کہا مولوی جی تینوں جلد بازیاں کھا گئیاں محمد دی آل دے بارے میں کہا حضور نے فرمایا ہمار رہے ہاں نیا مر ایدہ بھی سواد لے فرمایا حسن میرا پھول ہے حسین میرا پھول ہے گلاب دا پھول ہوئے تے رنگ کیڑا ہوئے گا اچھا کچھ پڑھے لکھے لوگ بولے ہو یار گلاب والا پھول ہوئے تے رنگ کیڑا ہونا ہے گلاب دا میں ایک باری تقریر کی تھی تو میں نے کسی بندے چٹ لکھی انہاں کہا ساڑیاں قبراں تے پھول نہیں پیندے تہاڈیاں قبراں تے کیوں پیندے میں کہا ساڈے گاٹے نہ لگو کچھ پھلاں کولوں بھی پوچھو کچھ انہاں پھلاں کولوں بھی پوچھو تو میں ایک جملہ آکھن سواد نہ آوے تو میری تقریر دا فائدہ کیا ہے میں کہ پھل انہاں ہی قبراں تے پیندے جڑے محمد دے پھلاں نوں مندے تسی تھکتے نہیں گئے جڑے نہیں تھکے ایمانداری نال ہاتھ چکے جے میں نعرہ لوانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان صحابہ عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان امہات المومنین عظمت و شان امام حسن مجتبی عظمت و شان امام حسین علی مقام اچھا میں گل کرن لگا ہما ریحانیہ وہ دونوں میرے پھول ہیں پھول گلاب دا ہوئے تے خوشبو تسی گلاب دا نام لو اگر تانوں کچھ ہویا نا دوائی میرے ذمہ اللہ چھوڑو نہ کچھ نہیں ہوندا پھول گلاب کا ہوگا تو رنگت بھی خوشبو بھی ایک باری پھر کہہ لواں یہ جو موقع تے قوالی بڑا سواد کر دی ہے پھول گلاب کا رنگت گلاب کی خوشبو گلاب کی پھول چمیلی کا رنگت چمیلی والی خوشبو بھی چمیلی والی تے پھول ہوئے رسول دا بس میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اگر سارے تو سبحان اللہ آکھو دا ایک باری سارے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا اچھی بولو اور بھائی جی جس چیز کا پھول ہوتا ہے رنگت بھی وہی ہوتی ہے خوشبو بھی وہی ہوتی ہے پتہ نہیں زمانے کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہ دونوں پھول ہیں نبی کے رنگت مصطفیٰ والی اچھی آواز نال بولو رنگت مصطفیٰ والی صورت مصطفیٰ والی سیرت مصطفیٰ والی اے جڑے ڈھلے ہو نا میرا نبی جانے تے تسی جانو ساڈا کوئی کالا کلوٹا پتر بھی ہوئے انہوں کوئی چن آکھے تے کلیجہ ٹھنڈا ہوندہ ہے تے جنہ وچوں نبی نظر آوے اچھی آواز نال بولو میرے پاک نبی علیہ السلام نے حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک علیہ السلام ان چاروں کے لیے فرمایا انہم منی وانا منہم یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں اے جڑے اردو بولنا لے ہوندے نا
توبہ 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 میں بندے نو سمندری لے جا کے دسن گے یار ایتھے ہی ہونا سی تو میں کہ اتھوں ہی دس دینا سی یہ میں اردو دے اندر کوئی اور گل نہیں کرنا گا اس کا کیا مطلب ہے جی یہ کیسے ہوتا ہے جی میں کہ چھڈ پنجابی دا سواد لے جی ایک منٹ وچ گل سمجھ نہ آوے تے پھر میں خطابت چھڑ دیاں گا حضور نے فرمایا انہم منی وانا منہم اے میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچ اے جملے تے اگر بول چھڑ دے تے کچھ بھی نہیں سی ہونا سرکار نے راضی ہونا سی جڑے مندے اچھی بولو نا مندے تے سارے ہی آئے ہو ہن اسد صاحب کی بلا میں پھر جملہ آکھن لگا انہم منی وانا منہم یہ اے میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچ ہاں او میں آکھیا انیا انہاں وچ تے مصطفیٰ یا اللہ جڑا بولے حسنین دی قیادت جنت جاوے تے جڑا نہ بولے پورے عملاں دا حساب دے کے اپنے مقدر نو بھگتے ہن بولو کیڑا کیڑا بول سکتا ہے حضور فرماندے نے اے میرے وچ اے میرے اللہ خوش رکھے اے میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچ ہاں اے میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچ ہاں اوے انیا اسی معصوم نہیں مندے پر حیا اے وے کہ انہاں وچ محمد ہے اللہ انہوں نے وسدہ رکھے آباد رکھے انہوں دی مدد بھی ساڑی مدد ہے تو ہم جملہ سمجھ انہوں وچ مصطفیٰ ویسے میں ایک جملہ عرض کرنے لگا حضور آکھن میں انہوں وچ ہاں تیری اکھ نہ نکلی تو کچھ ہور ویکھیں اور اگلا جملہ کہنے لگا ہوں دیکھنا کس طرح آپ کو لطف آتا ہے نہ ہے تو جملہ واپس کر دینا یہ چاروں آئینے ہیں جمال محمد دیکھنے کے آئینے دا ایک مسئلہ ہوتا ہے اسد صاحب قبلہ صبح کہیں خطاب فرمانے جانے لگے ہیں آئینے کے سامنے دیکھنا اچھا ویسے بھی بندہ شیشہ ویکھ لوے تو غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں ترن پھرنے چسانی رہندی ہے بندہ جو ہوتا ہے نظر آ جاتا ہے نہیں تو میں کہتا بندہ شیشہ ویکھ لے میں شکریہ ادا کرنا چلو اپنا آپ تو وکھاندا ہے شیشہ ویسے بھی سنت ہے لیکن یہ تو ایک جملہ آکھاں تسی اسی ویکھیے نا شیشہ تے شیشہ ہرجائی بن جاتا ہے اسد صاحب ویکھیں انہاں دا چہرہ نظر آئے گا مسعود حسان صاحب ویکھیں انہاں دا محمد اقبال چشتی ویکھیں انہاں دا مفتی سعید صاحب قبلہ ویکھیں انہاں دا میں کہا شیشہ تو نہیں جڑا بندہ اودا منہ وکھانا انہیں کٹی گا جڑا میرے سامنے اودا تے جس شیشے نو میرے حضور نے ویکھیا اس شیشے آکھیا ہن جنے مینوں ویکھنا ہے نا میں اودا منہ نہیں وکھانا میں محمد دا منہ وکھانا ہے میں کہ شیشہ تو تے ہرجائی ہونے انہیں کہا مولوی بندہ بن جڑا شیشہ محمد نہ ویکھے وہ ہرجائی ہوندا ہے جڑا محمد ویکھ لوے وہ مصطفیٰ ہی ہوندا ہے اچھا شیشے کا کام ہے کہ بندہ چہرہ دیکھے چہرہ نظر آتا ہے کنگھی کر لی کرنی چاہیے کنگھی تصوف میں کنگھی بھی جائز ہے چلو آپ سمجھ گئے میں اگلی بات نہیں کرتا بڑی پاک محفل ہے کہیں اور نہ چلی جائے سنیں شیشہ دیکھا ایک دن اسد صاحب صبح شیشہ دیکھنے لگے شیشے وچ منہ ہی نظر نہ آوے انہاں آکھیا یار میری اللہ دے فضل نال صدقہ نبی پاک دے جوڑی دا میریاں دوویں اکھاں اللہ دے فضل نال ٹھیک نے تے شیشہ میں وینا وچوں منہ نظر نہیں آندا پچھوں کسے خادم نے آکھیا حضور اج شیشے تے مٹی پئی ہوئی ہے چونکہ مٹی پئی ہوئی ہے شیشہ آپ نہ ہوئے تے صاف نہ ہوئے تے منہ نہیں وکھا سکدا ایک خادم اگے گیا انہیں شیشے تے ماریا کپڑا اسد صاحب نے ویکھیا پاک چہرہ بھی نظر آن لگ پیا آپ نے کنگھی کرنی سی تے کنگھی بھی کرن لگ پے صاحب انہیں کہا گل تے ٹھیک ہے شیشہ صاف نہ ہوئے تے پھر تے نظر کچھ نہیں آندا شیشے دا صاف ہونا ضروری ہے رب آکھیا محبوب حسنین بھی تیرا شیشہ نے زہرا بھی تیرا شیشہ ہے علی بھی تیرا شیشہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تائیوں تو میں صاف رکھنے نے جیڑا جدوں ویکھے تو ہی نظر آویں اب آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو لیکن مجھے تو یاد ہے
سر سے سینے تک، دوسرا شہزادہ سینے سے قدموں تک تصویر، دونوں اکٹھے مل بیٹھے تے نبی کی تصویر۔ اچھا ہن اگلی گل سنو، ذرا پیار نال سننا جے۔ حسنین کریمین نو سرکار ایتھے لان تے نال سنگن تے پھول تے میرے نبی دا ہے تے حضور پھر ویکھن والے آندے ہونے نے آقا حد ہو گئی ہے، اپنی تصویر چک کے آپ ہی سنگی جاندے ہو۔ ریحانیہ پھول گلاب کا ہو تو خوشبو گلاب کی ہوگی، اور پھول میرے محمد کا ہو تو خوشبو تو محمد کی ہوگی نا۔ اور پھر پھول دا بھی ایک مسئلہ ہے، پھول اگر درخت نہ ٹوٹے تاں بھی نہیں سکدا، یہ درخت نہ سکے تاں بھی نہیں سکدا۔ یہ پھول سکدا تاں ہے یا درخت نالوں ٹوٹے تے یا درخت سکے۔ حسنین پھول نے، میرا نبی درخت ہے، حضور نے خاتم النبیین، درخت سکنا کوئی نہیں، حسنین نے اس درخت تو ٹوٹنا کوئی نہیں۔ اس واسطے میرا پتر ذکر حسین برداشت کرنا ہی پائے گا۔ تے مشورہ دین لگا کلمہ جو پڑھ لے ہے کہ اوکھیاں سوکھیاں ہو کے نبی دے بالا نو مان نہیں لے۔ تو آنوں گال بول گئی ہونی ہے، میں نو نہیں بولی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بس اس گل تے میری تقریر ختم۔ من کساکم بردین و آتاکم دینارین فجزاہ اللہ خیرہ۔ کس نے پہنائی یہ چادریں، کس نے دیے دینار، اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا کرے۔ فقالا، دونوں بولے۔ میں یہ کہتا ہوں اس جملے پر سارے بولیں، پتہ ہے کیا کہا؟ امنا عائشہ۔ ہماری اماں جان عائشہ نے ہمیں چادریں بھی دی، دینار بھی دیے۔ اے بال جان نہ باہر تے کوئی شاید لے کے آن تے ابو پوچھے اے کنے دیتے نے، پاپا اس نے دیے ہیں، پاپا اس نے دیے ہیں، پاپا اس نے دیے۔ اس نو پتہ ہوئے نہ ہوئے، شاید دیندہ ویکھ کے بھی وہ اتنا خوش نہ ہوئے جدوں بچے کہنے پاپا اس نے دیے ہیں۔ ہن اس گل نو ایتھے چھڈ، تو تھوڑا جہاں اگاں ہو، حسنین دی بارگاہ چ ہوئے نظرانہ تے حضور پوچھن میرے پترو اے کنے نوکری کیتی ہے؟ تے نبی دے نال لیٹے نے یار غار، حضور پوچھن ابو بکر کنے نوکری کیتی ہے تے جدوں او دسن حسنین کریمین نے کہا امنا عائشہ، ہماری اماں عائشہ نے۔ اب دیکھو میں کڈا شریف یا مولویاں آہستہ آہستہ آکھن لگا، خبردار اماں عائشہ نو کوئی کمینہ بندہ ماں نہ آکھے، کوئی چبل آدمی ماں نہ آکھے، کوئی چوڑا ماں نہ آکھے۔ اماں عائشہ بے حیاواں دی ماں نہیں، حیا والیاں دی ماں ہے۔ تسی اپنے آپ نے چیک کر لو، دل کرے تو بولو، بے غیرتاں دی ماں نہیں، غیرت والیاں دی ماں ہے۔ اچھی بولو، بے ادباں دی ماں نہیں، ادب والیاں دی ماں ہے۔ زور نال بولو تے اگلا جملہ میں آکھاں، اچھی بول۔ اگلا جملہ پتہ ہے کیڑا آکھنا؟ اے بے ایماناں دی ماں نہیں، اے مومنہ دی ماں ہے۔ تے اگلا جملہ جو آکھن لگا میں خود سواد لے گا، تجھے خبردار ہوئے میری پاک اماں نو کوئی کوڑا ماں نہ آکھے، اے کوڑے آن دی ماں نہیں، حسنین ورگے سونے آن دی ماں ہے۔ امنا عائشہ۔ آقا کریم اس پر خاموش نہیں ہوئے، سرکار بولے، فرمایا صدق تو ماں، میرے پترو تساں سچ آکھے ہے، واللہ ہے یا امو کو ماں، اللہ کی قسم عائشہ حسن کی بھی ماں ہے، حسین کی بھی ماں۔ لو جی تقریر میں مکا لے آتی ہے، صحابہ کی عزت کرو، ان میں صحبت کا نور ہے۔ امہات المومنین کی عزت کرو کہ ان میں نبی کے عقد کا نور ہے۔ ایک اس طرح پھر نکاح دا سیدھا کما نکاح کا نور ہے۔ ہن بول سکتے ہو صحابہ کی عزت کرو، ان میں صحبت کا نور ہے۔ امہات المومنین کی عزت کرو، ان میں نکاح کا نور ہے۔ ہاتھ بن کے آکھن لگا اوے یزید دے خون دے اثرات شو کرن والے ہو، نبی دے بچیاں دا حیا کرو، انہاں وچ محمد دے خون دا نور ہے۔
اسی کڈے خوش قسمت سنی ہاں اسی کہنے ہیں مدینے دے تاجدارا تیری صحبت دے نور نو سلام تیرے عقد دے نور نو سلام اور تیرے خون دے نور نو سلام تے مولانا اس گل تے پیرا دین تے تانوں بھی سلام اے تانوں سلام حقیقت وچ انہاں نوں سلام تے میرا دل کردا ہے دوویں ہاتھ اپنے اپنے چکیا جے مہنگائی دا زمانہ ہے دوجے دے ہاتھ نہیں چکنا اپنے ہاتھ چک کے ایتھے رکھ کے ایتھے رکھو نا ہاتھ کچھ نہیں ہوندا تتا تے نہیں متھا تہاڈا ایتھے ہاتھ رکھو بالکل ہاتھ کوئی تھلے نہ جاوے ایتھے ہاتھ رکھ کے میں پتہ کرن کی لگا حضرت دی موجودگی ایک دوجے دے گواہ ہو جائیے نبی پاک کے سارے پاک صحابہ کو سلام نبی پاک کی تمام پاک گھر والیوں کو سلام سلام بھی زوردار کہو نا کچھ نہیں ہوگا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں پاک صاحبزادیوں اور آپ کے صاحبزادوں کو سلام اونچی آواز نہ بولو کربلا کے میدان میں جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے دین کو بچایا اس پاک حسین کو سلام پاک حسن کو سلام بس تے جڑے تسی ایتھے علامہ اسد صاحب کولو پڑھ کے تے بڑی غیرت نال پتہ نہیں اسد صاحب نے تانوں کس طرح عادی کر تسی تے اس طرح پیار دیاں گلاں کردے ہو بندہ پھسے اے جڑے نا بہت خطرناک مناظر بنے گا حضرت گستاخاں واسطے گستاخاں میں انہاں دی گفتگو سنیے کہدا میں کہ کوئی این گلاں کرن دے کہ بڑا فرما بردار بال ہے یہ تے پتہ اودوں چلے گا نا آؤ نا سامنے تے انہاں نوں ہی پتہ ہے انہاں کہ اسی روٹی ٹکر پٹنا ہوندا تو ساڈے کتوں متے پے گئے تے انہاں نوں مشورہ دین لگا بھونکن تو بغیر بھی کھادا پیتا جا سکتا حکومت کے آگے بھی مطالبہ کر رہا ہوں ہمارا کلیجہ پھٹا ہوا ہے ایمانداری کی بات ہے ملک کا امن بھی ہمیں عزیز ہے پر کیا کریں صدیق اکبر کی توہین بھی برداشت نہیں ہے میں حکومت سے درخواست کر رہا ہوں میرے وطن کی محبت مجھے مجبور نہ کرتی اور میں ان لوگوں کی اگر اولاد یا ان کے ماننے والوں میں سے نہ ہوتا جو اس ملک کے چپے چپے کے محافظ ہیں تو میرے احتجاج کا انداز اور ہوتا صرف میں ملک کے امن کے لیے حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ کلمے کے نام پہ ملنے والے ملک میں اس یار غار کی حفاظت تو ضرور کر لو جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر کلمہ گو پر اس کا شکریہ بھی فرض ہے اس سے پیار کرنا بھی فرض ہے اور میں شیعہ حضرات میں بھی اگر کوئی سمجھدار ہوں تو میں ان کو کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہوتا کہ گھر کا گند بندہ گلی میں پھینکے گھر میں بھی گند رکھنے کی جگہ ہوتی ہے تو اس جگہ پہ اس گند کو چھپا رہنے دو پورے ماحول کو گندا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بھی اس بدبو کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہ رہے تمہارے عقائد جو ہیں اپنے پاس رکھو یہ سوشل میڈیا اور اس طرح یاد رکھنا پھر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ کوئی مولوی اور پیر شاید عوام کے سیلاب کو پھر روک نہ سکے اور ہمارا ایک مسئلہ ہے بہت ساروں کے اور جگہوں پہ ملکوں میں پناہیں ہیں کوئی سعودیہ بھاگ جائے گا کوئی ایران بھاگ جائے گا ہماری مجبوری ہے ہم نے جینا بھی ادھر ہے مرنا بھی ادھر ہے اس لیے ادارے ہماری اس بات کو محسوس کریں کہ ہر گل تے جو اسد صاحب آندے نا سی تیار ہاں تے کوئی ہے علمی طور تے خارش تے خارش تے دوا موجود ہے ضروری ہے بندہ کھرے کھرے کے مرے علاج کرا کے مرے تے اسد صاحب پھر اے نہیں ماشاءاللہ انہاں تے اس کام دا طبیہ کالج کھول لے کلے خود نہیں نال انہاں معالج میں تے تواڈے پوتے دی قادیانیاں دے خلاف تانوں مبارکباد دینی تواڈیاں تے پھر کئی نسلاں حضور نے قبول فرما لئی خوش ہونے نے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مدار اس نالوں زیادہ دین دی خدمت دا اجر کی چاہیے کہ 3-4 نسلاں پیرا دے رہی ہوں حضور دی عزت اللہ پاک اسد صاحب نو بھی انہاں دی پوری فیملی نو حضرت صاحب نو بلکہ مفتی اعظم
رحمت اللہ علیہ دے پورے خاندان تے گلشن نو آباد رکھے تانوں بھی آباد رکھے اصل اسد صاحب پیار کردے نے نا تے میں پھر انہاں تو ڈریا نہیں انہاں دی شفقت دی وجہ کر کے اتنی دیر تقریر کر گیا نہیں تے ایڈے وڈے بندے دے سامنے میرے ورگا ان پڑھ مولوی تقریر کرے اونجی لتاں کمبدیاں نے اے اللہ دا شکر ہے اسد صاحب دا سہارا لتاں کمبن نہیں دیندا تے مینوں پتہ ہے سڑن والے بندے کول بندہ تقریر کرے نا پھر تو سوچدا ہے جے بندہ ٹھرن والا ہوے سڑدے ہو نے جنے گل نہ سڑدے ہو نا جنہاں دے پلے کھ نہیں ہوندا تے بھرے ہوئے برتن نو کیڑی ضرورت ہے چھلوک چھلوک کرن دی انہاں اس طرح اللہ نے انہاں نو ساریاں دتیاں نے مجمع ویکھے نے خطابات کیتے نے مناظرے کیتے نے اور میں تانوں جناب مبارکباد پیش کرنا جیڑا بندہ ہزاراں دے مجمع تقریراں کرن والا ہوے تے ہر روز نویں تھاں دا مہمان ہوے او مسیتے قرآن پڑھان بہ جائے تے اے او دی عادت دا کمال نہیں مالک دا کرم ہے اسد صاحب دے اوتے رب دا کرم ہویا ہے کہ تسی گھر بہو تے بجائے دے کے کمالیہ لاہور بلوچستان سرحد جا کے گھنٹہ ڈیڑھ تقریر کرو ایک تھاں تے بہ کے درس قرآن دیو تے سوشل میڈیا مسلمان ہو کے پوری دنیا تے تواڈا درس قرآن سنا لو اے ہو جے کم ہے جدوں استعمال ہوندا جے بہت اچھا جے تے باقی اس تو بھی اللہ بچائے پتہ ہی نہیں لگتا کہ پیچھے ہے کون تو ویسے میرا بڑا دل خوش ہوا ہے تسی میرے کو کوئی بندہ پوچھے نا مجمع کڈا وجہ ہے میں کہ اس مجمع دا وزن میرے کو پوچھ دیو جدے وچ مناظر اعظم تشریف فرما اللہ تانوں وسدہ رکھے اچھا تساں اگر محسوس کیتا ہے تو میں دعا واپس لے لینا ہوندا ہے نا بسی رجے پوجیاں میں تانوں کہ اللہ تانوں وسدہ رکھے اللہ اہل بیت اور اصحاب رسول دا صدقہ وسدہ رکھے اللہ اسد صاحب کے بلانو لمبی عمر صحت نال دین دی خدمت واسطے عطا فرمائے اے سلسلہ حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ دی پوری نسل وچ جاری رہے میں تواڈے کولوں نعرے لوا لواں دو تین امانت خیانت تے نہیں ہوئے گی چلو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت و شان بنات رسول عظمت و شان بنات رسول عظمت و شان خاتون جنت عظمت و شان ملکہ قیامت عظمت و شان ملکہ قیامت عظمت و شان امہات المومنین عظمت و شان امام حسن مجتبہ عظمت و شان امام حسن مجتبہ اے نعرہ انٹل لا کے لانا جے حسینیت 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 اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ فیضان محدث اعظم پاکستان فیضان محدث اعظم پاکستان فیضان حضرت فقیہ العصر فیضان حضرت فقیہ العصر اسلام 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 پاکستان 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 پاک فوج جماعت اہل سنت پاکستان مناظر اعظم